اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آیت نمبر 190 اور 191 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کو پر کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ تو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل راہ، لاہ اللہ کی راہ میں، اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ الذین یقاتلون، جیسے کہ وہ لڑتے ہیں تم سے، یعنی جو کافر لوگ لڑتے ہیں تم سے۔ ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ اور لا میننگ نہیں، تعتدوا تم حد سے بڑھو، اور نہ تم حد سے بڑھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یحب پسند کرنا، لا نہیں، معتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ لڑو اللہ کی راہ میں، یہ اس طرح کا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان جو ہے ایک دفعہ عمرہ کرنے سے، مسلمان تو مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، سارے ہجرت کی تھی، تو وہ ایک سال سن 6 ہجری میں جو ہے یہ مسلمان جو ہے عمرہ کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ انہوں نے قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سرداری میں وہ جا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، ہمراہ تھے۔ جب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو ادھر انہوں نے کہا کہ ادھر ٹھہر جائیں، پہلے کسی کو بھیجتے ہیں امن کے ساتھ کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا، کیونکہ ان کے ادھر کافی دوست تھے اور رشتہ دار تھے، ان کا یہ خطرہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی مار دے گا، تو اس لیے ان کو بھیجا۔ جب ان کو بھیجا ادھر تو 2 دن تک تو وہ نہیں آئے۔ جب 2 دن تک وہ نہیں آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور افواہ یہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، اور انہوں نے سارے مسلمانوں سے بیعت لی کہ اب ہم بھی جائیں گے، لڑائی کریں گے اور ان کا بدلہ لیں گے کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ مار دیا، شہید کر دیا ہے۔ تو وہ بیعت ہی لے رہے تھے، اور اتنے میں جو ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک کافر جو سہیل نامی تھا وہ آ رہا تھا، اور وہ ادھر آ کے معاہدہ کیا۔ معاہدے میں جس کو معاہدہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے بہت اس طرح شرائط رکھے تھے کہ جو مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھے، کافروں کے فیور میں تھے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور ان کو کہا، اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال اب آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، ان کو واپس کر دیا۔ دیکھو تیار ہو کے آئے تھے اور نزدیک ہی تھے اور کرنے نہیں دیا، کہتے ہیں اگلے سال آؤ، اپنی وہ کرنے کے لیے، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اور کہنے لگے ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کے ادھر آئے تو آپ لوگ اس کو واپس کریں گے، اور آپ کے کوئی مرتد ہو کر آئے تو ہم نہیں واپس کریں گے۔ بہت سی ایسی اور بھی باتیں ہوئی تھی، تو لیکن وہ اب اس جگہ پر جو ہے کسی دوسری جگہ آیت کے ساتھ آئے گا تو پھر میں بیان کروں گی۔ تو وہ پھر مسلمان جو ہے وہ واپس ہو گئے، انہوں نے قربانی کے جانور ادھر ہی قربانی کر دی، اللہ نے ان کا عمرہ اس طرح ہی قبول کر دیا۔
وہ واپس چلے گئے اور سن 7 ہجری میں پھر جو ہے وہ جانے لگے تھے. 7 ہجری میں جب وہ پھر جانے لگے تھے تو ان کو یہ خطرہ تھا. وہ یہ پھر بول رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اگر وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور لڑائی پر آمادہ ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ تو حرم ہے، ادھر تو لڑائی کی اجازت بھی نہیں ہے، اور وہ چونکہ ذی-القعدہ کا مہینہ ہے تو ذی-القعدہ اور ذی الحج اور رجب اور محرم جو ہے یہ حرم مہینے ہیں، یہ امن کے مہینے ہیں، اس مہینے تھے، اس میں لڑائی کرنا بند تھا اللہ کی طرف سے، امن کے مہینے تھے. تو اگر وہ اس مہینے میں ہم سے لڑیں گے اور اس امن کی جگہ پر ہم سے لڑیں گے جہاں پر لڑائی حرام ہے اور جس مہینے میں لڑائی حرام ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں نہیں لڑنا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں لڑو جب وہ تم سے لڑے، یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، اور نہ تم حد سے بڑھو. اور نہ تم حد سے بڑھو کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی ان کو نہ مارو جو تم سے نہ لڑے، ان کو مارو جو ہتھیار نکالے، جو تلوار نکالے، جو تم پر ہاتھ اٹھائے تو ان کو مارو، اور بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، یعنی حد سے نہ بڑھو. اس حد سے نہ بڑھو کا ادھر یہ میننگ ہے، مطلب ہے کہ یعنی بوڑھوں، عورتوں اور لڑکوں، چھوٹے بچوں کو نہ مارو، اور اس کو بھی نہ مارو جو خود نہ لڑے، جو خود لڑے تو ان سے لڑو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. جو کوئی تمہیں نہ مارے اور تم اس کو مارو تو یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اگلی آیت میں ہے وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں کہیں من سے، اخرجوکم نکالا تم کو، اور نکالو ان کو جہاں کہیں سے نکالا تم کو. والفتنۃ، اور فتنہ جو ہے، اشد بدتر ہے، من القتل قتل سے، اور فتنہ جو ہے وہ بدتر ہے قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم قتل کرو ان کو، عند المسجد الحرام مسجد الحرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، یقاتلو وہ قتل کرے، تم کو، فیہ اس میں یعنی حرم میں، اور نہ تم ان کو قتل کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ جب وہ تم کو قتل کرے اس میں یعنی مسجد حرام میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر قتل کرے تم کو، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی قتل کرو ان کو، فَاقْتُلُوهُمْ پس تم قتل کرو ان کو. کذالک اسی طرح، جزا ہے یا سزا ہے، الکافرین کافروں کے لیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تم پر ہاتھ اٹھائے، وہ تمہیں قتل کرے تو تم بھی جہاں کہیں ان کو پاؤ تو قتل کرو. جہاں کہیں کا مطلب یعنی مسلمان ڈر رہے تھے کہ مسجد حرام جو ہے وہ تو امن کی جگہ ہے، ادھر تو مارنا حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں کہیں بھی، یعنی بے شک وہ مسجد حرام میں بھی ہو، اور جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے تم بھی ان کو ادھر سے نکالو. یعنی مکہ سے نکالا گیا تھا نا ان کو، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، تو تم بھی ان کو مکہ سے نکالو، اور جہاں سے یعنی انہوں نے نکالا تھا، اور قتل کرو، اور نہ تم قتل کرو ان کو نکالا تھا. اور فتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ بدتر ہے قتل سے. یعنی فتنہ کیا ہے؟
بدتر ہے جیسے کہ وہ خود شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اور پھر جو ہے یہ ادھر جاتے تو ان کو بھی وہ مجبور کرتے، مارتے اور لڑتے، دشمنی کرتے اور فتنہ یعنی بڑھاتے اور بتوں پر پوجنے پر مجبور کرتے اور گمراہ کرتے، سیدھے راستے سے گمراہ کرنا، یہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ بدتر ہے قتل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی کسی کو گمراہ کرے۔ آج کل کے بھی بہت سے علماء دیکھو تو کتنے مسلک بنا دیے گئے ہیں، اور اسلام میں کتنی تبدیلیاں اور بدعتیں اپنی طرف سے بنا دی گئی ہے، صرف اپنی سرداری بنانے کے لیے، اپنی سرداری چمکانے کے لیے۔ تو یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ بدتر ہے قتل سے۔ تو ہم تو ایک مسلمان ہیں، اللہ نے ایک مسلمان ہمیں پیدا کیا۔ یہ کیا کہ ہم بریلوی ہے، وہ بریلوی ہے، ہم بریلوی ہے، یہ دیوبند ہے، ہم دیوبند ہے، وہ اہل حدیث ہے، ہم اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ جب کلمہ کسی نے پڑھ لیا اور اللہ کی راہ پر چلا تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے، وہ مسلمان ہے۔ کوشش کرو کہ اس کے اور اگر اس میں رجوع ہو، اس کے اور اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اور اچھا ہو جائے، اور جو اس کی زندگی میں غلطیاں ہیں، اگر کوئی شرک کے معاملات ہے جیسے زیارتوں وغیرہ پر کو پوجنا وغیرہ، جانا ادھر دعائیں کرنا، تو ان کو سمجھائیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلک الگ الگ بنانے، یہ ان کے علماء جو ان کے سردار ہوتے ہیں تو وہی یہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، بدتر ہے، جس کو گمراہ، جو لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور نہ تم قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس، کہتے ہیں ایسے تم لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم جاؤ عمرے کے لیے تو تم ان پر ہاتھ نہ اٹھانا مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ جب وہ تم پر ہاتھ اٹھائے اس میں، یعنی مسجد حرام میں تم پر وہ جب ہاتھ اٹھائے کعبہ شریف کے پاس، تو پھر تم بھی قتل کرو ان کو جیسے انہوں نے قتل کیا تم کو، تم پر قتل کرنے کی کوشش کی تو تم لوگ بھی قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، اسی طرح سزا ملنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ ہر برائی سے بچائے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، آل اولاد کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہماری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں یا اللہ ختم کر دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رب العالمین ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہم پر رحم فرما۔ یا پروردگار ہماری مشکلات آسان فرما، اور ہمیں اپنے نیک راستے پر چلا، اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔